وہ جو سکینہ جو تھی ابھی یتیم تو نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ جو سکینہ تھی نا وہ آئی، آنے کے بعد گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی، اور پہلے تو رخصت ہو چکے تھے امام، لیکن چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ دیں، مگر گھوڑا وہیں کھڑا ہے، زلجلہ کھڑا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ چھپ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو بھی مقتل میں گیا واپس نہ آیا۔ امام حسین نے سکینہ کو دلاسا دیا، مگر سکینہ بیوی نے کہا اے بابا آپ جا رہے ہیں تو جائیے اللہ کے دین کے لیے، اور رہے نہ رہے دین بچائیے بابا، لیکن ایک خواہش ہماری پوری کیجیے۔ اے بابا میں آپ کے سینے پہ لیٹتی تھی، آخری بار مجھے سینے سے لگا لو بابا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، ارے بچی کو سینے سے لگایا لیٹ کے کچھ دیر تک، لیکن پھر کہا کہ بیٹی سکینہ اپنے بابا کو اجازت دے دو۔ سکینہ سینے سے اتری، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کارزار میں پہنچا میرا مولا، جانے کے بعد اپنی بے گناہی کی شہادت دیا، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دیا ہے؟ میں نے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کیا؟ اس کا جواب تو نہ ملا، ظالموں کے طرف سے وار ہونے لگے۔ اب امام کو غیظ آ جاتا ہے، امام کو غیظ آ جاتا ہے تو امام نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو سنبھالا، ارے سروں کی بارش ہونے لگی اور امام وار کرتے جاتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں تو نے میرے بھائی کا شانہ کاٹا، ارے تو نے میرے علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا، ارے تو نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا، ارے تو نے لاش میرے قاسم کی جسم کو پامال کیا۔ اس طریقے سے مولا کہتے جاتے ہیں، اور مولا جو ہے جنگ لڑتے ہیں، ارے حاتم غیبی کی ندائی، حاتم غیبی کی ندائی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، پلٹ کر میں تجھ سے راضی ہوا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے ارباب عطا، اے مجھے آواز گانا تھا، تلوار نیام میں رکھا، ارے ظالموں کے تیر چلے بے شمار، جسموں پہ تیر، حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پہ آئے، آخری سجدہ کیا، ارے اب وہ سکینہ جو اپنے بابا کو نہ دیکھ سکی، اس نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے لوٹے نیزہ پر، خیمے جلائے گئے عزاداروں، ردائیں لوٹی جانے لگی، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، بچی کے گوشوارے چھینے گئے، ارے جب اور رات گزری، جب بیوی ایک حلقہ بنا کے تمام بیویوں کو اور پہرا دے رہی تھی، ارے اس وقت ایک بچی نظر نہیں آئی، وہ بچی سکینہ تھی۔ جناب زینب سے ام کلثوم نے کہا اے بہن سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ کو چلو ڈھونڈنے چلے، ارے سکینہ کو ڈھونڈنے دونوں بہنیں چلی، ارے قریب جب نشیب کے پہنچی تو کیا دیکھا، ایک لاشا ہے، اس کے سینے پہ سکینہ لیٹی ہوئی ہے، بابا کے سینے سے چمٹی ہوئی، ارے بازو پکڑ کے کہا بیٹی سکینہ یہ رات دیتی ہے،
جنگل میں بیٹا اپنے باپ کا لاشا دیکھ کے غمگین نہ ہو. چلو بیٹی اب سکینہ کو تو لے کے آ گئی، لیکن وہی سکینہ ہے کہ جس کے گلے میں رسل باندھی گئی. کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے شام لے جایا گیا، لیکن جب شام کے قید خانے میں پہنچی اس نے ایک روز کیا دیکھا کہ کچھ طائر ہے جو چلے جا رہے ہیں. وہ بھی اماں سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا اے بیٹی یہ طائر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ تڑپ جاتی ہے اے پھوپھی اماں طائر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا؟ عجب نہیں کہ سینے سے چمٹا کے کہتی ہوں اے بیٹی اگر مقدر میں ہوا تو وطن جائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی. بہرحال کچھ روز اور گزرے ہیں. اس کے بعد ایک روز سکینہ کی طبیعت کچھ خراب کچھ ناشاد ہو گئی. جب سکینہ کی طبیعت ناشاد ہو گئی نا تو اپنے بابا کو تو یاد کرتی تھی لیکن سید سجاد کو بہت یاد کر رہی ہے. ارے میرا بھیا کہاں ہے؟ میرے بھیا کو بلا دو، میرے بھیا کو بلا دو. جناب زینب نے سید سجاد کو خبر دیا اے سید سجاد آگے دیکھو تمہاری بہن کی حالت غیر ہے. اے ارباب ادا سید سجاد ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے سکینہ کے پاس آ جاتے ہیں. جھک کے بہن کو دیکھا، ایک مرتبہ بہن کا شانہ ہلایا، سکینہ کی آنکھیں کھلی، بھائی کو دیکھا، ارے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کی گردن میں حمایل کر دیا اور کہا اے بھیا ہم نے خواب دیکھا ہے. بھائی نے کہا بہن بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. سید سجاد سمجھ جاتے ہیں اب میری بہن چند لمحوں کی مہمان ہے. ارے بھائی بہن میں ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سکینہ کی آنکھیں ڈھلنے لگی. بھائی کے سامنے بہن نے قضا کیا، سجاد نے نوحہ پڑھا. ارے میری بہن سکینہ تم میرے سامنے بچپن میں گزر گئی. سید سجاد تڑپنے لگے، تمام بیویاں تڑپنے لگی. اے ارباب اعضا جناب زینب نے کہا سید سجاد سے کہ سید سجاد اب اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے. بہرحال یہ خبر حاکم کو ہوئی، یزید ملعون کو اس کی خبر ہوئی تو یزید نے کہا کہ ان کے لیے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے گا. لیکن جناب زینب سے جب سید سجاد نے کہا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد تم جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمیں اس کے اوپر اس کے رحم کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے کفن کی ضرورت ہے. ہم اپنی بیٹی کو اسی ردا میں دفنا دیں گے جو ہماری ماں کی ردا فاطمہ زہرا کی ہے، جو اس کے سپاہیوں نے لوٹی ہے نا، بس وہ ردا ہمیں دے دے، کفن نہیں چاہیے اس کا. اے ارباب اعضا سید سجاد نے جا کے کہا کہ میری دادی کی ردا جو تو نے لوٹی تھی نا شام غریبہ میں وہ ردا دے دے، کفن نہیں چاہیے. اس نے ردا نہ دیا تو سید سجاد نے کہا کہ تیرے کفن کی ضرورت نہیں ہے. سید سجاد نے بہن کو غسل دیا، اسی کپڑے کو پھر پہنایا جو خون میں لپٹا ہوا تھا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ غسالہ جب غسل دینے لگی
تو ارباب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے کون سا مرد تھا کہ اس کا کپڑا زخموں سے ایک دم چمٹا ہوا ہے؟ تو کہا کہ اسے کوئی مرد نہ تھا، ارے یہ دونوں کے زخم تھے جو بیٹی کے جسموں پہ تھے، جس میں لباس لپٹا ہوا تھا، کسی صورت سے اس کو چھڑایا گیا، غسل دیا، اسی لباس کو پہنایا گیا، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے سید سجاد اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کا ننھا سا لاشا آگے بڑھے۔ اے ارباب اللہ، ایک نشیب میں جب پہنچے ہیں نا تو کیا دیکھا؟ ایک قبر کھلی ہوئی ملی، دو ہاتھ برآمد ہوئے، ارے میری امانت مجھے دے دو۔ سید سجاد نے حوالے کیا، ارے شام کے قید خانے میں سکینہ کو دفن کیا۔ واہ سکینہ، ہائے سکینہ، تمام بیویوں کے لبوں پہ یہی نوحہ تھا کہ سکینہ مر گئی، ارے ہمیں موت کیوں نہ آئی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا